اس ٹاپک کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے ایک حدیث بیان کر دوں جو میری فیوریٹ حدیث ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. ایک عورت سیدنا عبداللہ ابن مسعود کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ حضرت میں نے سنا ہے کہ آپ ایسی عورتوں پر لعنت کرتے ہیں جو ٹیٹو بنواتی ہیں، گدواتی ہیں اور خوبصورت دکھنے کے لیے دانتوں کے درمیان گیپ بنواتی ہیں اور چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں پلکنگ کے ذریعے. عورت وہ بال تو اکھاڑ سکتی ہے جو مردوں کی مشابہت والے ہوں جیسے مونچھیں، لیکن یہ بال نہیں اکھاڑ سکتی. تو ان تین قسم کی عورتوں پہ آپ لعنت کرتے ہیں. تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا میں کیوں نہ ایسی عورتوں پہ لعنت کروں جن عورتوں پہ قرآن میں اللہ نے لعنت کی ہے. ہائے ہائے. وہ عورت آگے سے کوئی انڈیا پاکستان کی کوئی عاشق رسول نہیں تھی، نہ دی جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں. اس نے قرآن پڑھا ہوا تھا. اس نے کہا حضرت میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، مجھے تو قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ملی ہے جو آپ. اچھا میرے خیال ہے آج کل کی تو عورت کوئی سوال بھی نہیں کر سکتی کسی عالم دین سے. آپ بولڈنس کا لیول دیکھیں. عبداللہ ابن مسعود، بخاری مسلم میں آیا کہ 4 بندوں سے قرآن سیکھو اگر سیکھنا ہے، ان میں ایک عبداللہ ابن مسعود ہے. اور صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ دنیا میں کوئی مجھ سے زیادہ قرآن جانتا ہے. اچھا ان کو کسی نے نہیں کہا بڑی متکبرانہ گلاں کر رہے ہیں، یہ انہوں نے اپنی جس فیلڈ میں اپنا ٹائم لگایا تھا ان کو فخر تھا. اس کے اگینسٹ انہوں نے کسی سے چندہ بک نہیں اس کو دی کہ جا کے پیسے لے کے آ کے مجھے سب، انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک محنت کی ہے. تو بخاری کے الفاظ ہے اگر مجھے پتا ہو نا کہ مجھ سے زیادہ کوئی قرآن جانتا ہے، میں اپنے اونٹوں کے جگر جلا کے نا وہاں پہ پہنچوں اس سے قرآن سیکھنے کے لیے. میں نے 80 صورتیں حضور کے پیچھے سن کے یاد کی. 80 صورتیں 114 میں سے ڈائریکٹ حضور سے سن کے. آپ تو مدرسوں میں حفظ کرواتے ہیں. اس شخص کے بارے میں سوچیں جو حضور کے پیچھے نماز تہجد میں سن کے 80 صورتیں اس نے زبانی یاد کر لی. تو وہ اتنا بڑا عالم ہے اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ حضرت میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، قرآن میں تو مجھے کوئی ایسی آیت نہیں ملی ہے. یعنی ریفرنس مانگ رہا ہے. یہاں آپ اکابرین سے، مفتیات سے، بزرگان دین سے ریفرنس مانگ کے دیکھیں. وہ کہتے ہیں مجھے پتا لگ گیا کہ ڈسلیشن تو بول رہے ہیں. تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا سورۃ الحشر کی آیت وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ تمہیں دیں وہ تم لے لو اور جس سے منع فرما دیں اس سے رک جاؤ. تو رسول اللہ نے ہی لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پہ جو ٹیٹو بنواتی ہیں، گدواتی ہیں جسم میں یا دانتوں میں گیپ بنواتی ہیں. یہ اللہ کی خلقت کو تبدیل کرتی ہیں. اچھا اس میں الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کی بنائی ہوئی خلقت کو بدلتی. اب کسی کے دانت ٹیڑھے ہیں نا وہ سیدھے کروا سکتا ہے، وہ خلقت کو بدلنا نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ تو اس کی ڈیمیج خلقت ہے. اسی طریقے سے جن چیزوں میں حکم ہے خلقت کو بدلنے کا، وہاں پہ خلقت کو بدلنا ہی فطرت ہے. مثلا بخاری مسلم میں حدیث ہے 5 چیزیں فطرت سے ہیں: مونچھیں پست کرنا، ختنہ کروانا، بغلوں کے بال صاف کرنا یا اکھیڑنا، زیر ناف بال صاف کرنا. یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ خلقت ہے. حالانکہ خلقت کو بدلا جا رہا ہے. اب جب کسی کا ختنہ ہوتا ہے تو وہ نیچرل جو پیدا ہوا ہے اس سے تو وہ ہٹا کے کر رہے ہیں. اور ناخن کاٹنا، 5 چیزیں: مونچھیں، بغلوں کے بال، زیر ناف 3، چوتھی چیز ختنہ، اور 5ویں چیز ناخن کاٹنا. اب ناخن تو خلقت میں اگ رہے ہیں لیکن اس کو کاٹنا جو ہے فطرت ہے. یہ اللہ نے کاٹنے کو فطرت بنا دیا. اور وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، انس ابن مالک کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ ہم 40 دن کے اندر ایک دفعہ ضرور اپنے ناخن کاٹیں گے اور زیر ناف بال اور بغلوں کے بال صاف کریں گے، کم از کم 40 دن، اس سے لمبا گیپ نہ ہے. تو وہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے خلقت بدلنے والی عورتیں جو 3 طریقے سے خلقت بدلتی ہیں: ٹیٹو بنوا کے، دانتوں میں گیپ بنوا کے، یا چہرے کے بال اکھاڑ کے، یا پلکنگ کر کے، یا آئی بروز بنا کے. آپ یہ آج کے ماڈرن دور میں، تو جب رسول اللہ نے لعنت فرمائی تو گویا اللہ ہی نے فرمائی، کیونکہ اللہ نے حکم دیا جو رسول اللہ دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں رک جاؤ. تو
اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ صحابہ کرام آیات کو جنرلائز بھی کر لیتے تھے، حالانکہ یہ آیت مبارکہ مال غنیمت کے بارے میں کہ جو مال غنیمت میں حضور دیں لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ، یعنی تمہیں دینے سے روک دیا کسی اور کو دے دیا تو تم اب گلہ نہ کرو کہ میں تو سینئر مسلمان ہوں، حضور تو سینئرز کو دیتے ہی کام تھے، لہذا ہم بھی کسی سینئر اسٹوڈنٹ کو ڈانٹ دیں نا تو یہ سمجھے کہ مجھے آنر دی جا رہی ہے، یہ نیچرل چیز ہوتی ہے۔ اور جو نیو کمرز تھے ان کو، جناب صحیح مسلم میں آتا ہے ابو سفیان کو 100 اونٹ دے دیے تھے حضور نے غزوہ حنین کے موقع پر، 100 اونٹ آج کی بھی آپ کیلکولیشن کریں 2.5-3 کروڑ روپے بنتا ہے۔ تو انصاری صحابہ نے کہا ابھی تو ہماری تلواروں سے قریش مکہ کا خون ٹپک رہا ہے، اور اس شخص پہ اپنے قبیلے کی محبت غالب آ گئی۔ اب یہ کلمات کفر تھے رسول اللہ کے بارے میں بولنا، جب آپ نے پیغمبر مانا ہے تو پھر کوئی گلہ شکوہ نہیں۔ اب حضور کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ آپ کے چند ساتھیوں نے آپ کے بارے میں یہ گستاخانہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اچھا وسوسے کی حد تک تو ٹھیک تھے، زبان پہ نہیں لانے چاہیے تھے، جا کے حضور سے پوچھ لیتے کہ پوری زندگی قربانی ہم دیتے رہے، اور جن لوگوں کا خون ہماری تلواروں سے ابھی بھی ٹپک رہا ہے انہوں نے عین موقع پہ اسلام قبول کر لیا ہے، اور جب مال غنیمت ہے تو انہی کو دے دیا ہے، حالانکہ حضور نے تالیف قلب کے لیے دیا تھا تاکہ ان کو اسلام میں پکا کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے بلا کے کہا تم نے یوں بات کی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے نبی کو لے جاؤ؟ پھر آپ فرمایا میرا جینا مرنا انصار کے ساتھ ہے، پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار دوسری گھاٹی میں انصار کے ساتھ چلوں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ پہ راضی ہیں، ہمیں آپ چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں معاف کر دیں، ہمارا عذر قبول کر لیں، ہم نے آپ کے بارے میں اس طرح کا جملہ بول دیا۔ آپ فرمایا اللہ اور اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتے ہیں۔ یہ ہوتے 295C لگوا دیتے، یہ کہتے ہیں کہ جب ایک دفعہ گستاخی ہو جائے نا تو اسے قتل ضرور کیا جائے گا، اس کی توبہ وہ قتل ہی ہوگی۔ ان کے تحت وہ سارے صحابہ انصار مدینہ قتل ہونے چاہیے تھے جنہوں نے یہ بات کر دی تھی، کیونکہ عذر۔ پھر وہ اگلا معنی کریں گے نہیں حضور خود تو معاف کر سکتے تھے، ہم نہیں معاف کریں گے۔ بلکہ اگلے دن ایک مولوی کا میں سن رہا، وہ تو کہہ رہا تھا ہاں اللہ کے حضور معافی ہو جائے گی لیکن ہم نہیں معاف کریں گے۔ واہ واہ تہاڈا ایڈو سٹیٹس ہے، گلاں سنو انہاں دی۔ آگے وہ عورت کہنے لگی عبداللہ ابن مسعود کو، اب ساری باتیں ختم ہو گئی، اس نے کہا جی ہم نے تو سنا آپ کی بیوی بھی یہ تینوں کام کرتی ہے، یعنی کوئی کلپ چڑھا ہوگا ان کی بیوی کے بارے میں اس زمانے میں، یہاں پہ بھی لوگ ایک دوسرے کے خلاف کلپ چڑھا دیتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا اندر جاؤ میری بیوی کو دیکھ لو۔ وہ اندر گئی، شرمندہ ہو کے باہر نکلی، ان کا کہ آپ کی بیوی میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، نہ وہ ٹیٹو بنواتی ہے، نہ یہ اور نہ پلکنگ۔ تو آپ نے فرمایا کہ سن لے اگر وہ یہ کام کرتی ہوتی پھر ابن مسعود کی بیوی نہ ہوتی، کہ اللہ کے نبی کی نافرمان ہو اور وہ میری بیوی ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔